صفحہ نمبر 63 پٹی اور پلستر پر مسح کا بیان۔ کبھی انسان کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، پٹی باندھنے کی یا پلستر کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب اگر وہ پٹی یا پلستر جسم کے ایسے حصے پر باندھا گیا ہے جس کو وضو میں دھونا ضروری ہے، تو اس پر کیا کریں گے، ان کے مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ پلستر تو عام طور پر ہڈی وغیرہ کے ٹوٹنے کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور کھال یا گوشت میں زخم کی صورت میں پٹی کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں یا فقہا کی اصطلاح میں پلستر کو جبیرہ اور پٹی کو عصابہ کہا جاتا ہے۔ تو کتب فقہ میں اصطلاحی طور پر جبیرہ اور عصابہ کے احکام کے نام سے یہ عنوان قائم ہوتا ہے، جس کو ہم آسان اردو میں پٹی اور پلستر پر مسح کے بیان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا، زخم یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے، تو وضو کرتے وقت پھوڑے یا زخم وغیرہ پر پانی نہ ڈالے، صرف گیلا ہاتھ پھیر لے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ اور اگر پھوڑے یا زخم کی یہ کیفیت ہو کہ گیلا ہاتھ پھیرنے سے بھی تکلیف اور نقصان کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اس جگہ کا مسح کرنا بھی ضروری نہیں رہتا، اتنی جگہ ویسے ہی چھوڑ دے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو زخم ہے اس زخم پر گیلا ہاتھ پھیرنا یا اس کو پانی سے دھونا یہ نقصان کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس پر پٹی باندھی گئی ہے، تو پھر اب پٹی پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر زخم تو پوری پٹی کے نیچے نہیں ہوتا، بلکہ پٹی تو اس کے ارد گرد کے حصے پر بھی لپیٹ دی جاتی ہے، تو مسح جو ہے وہ پوری پٹی پر ہوگا اور سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زخم تھوڑا سا ہوتا ہے اور پٹی تھوڑی بڑی بن دی جاتی ہے، تو پھر اس پوری پٹی پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم پر پٹی نہیں ہوتی اور ٹھنڈا پانی اس کو نقصان کرتا ہے، گرم پانی سے اس کو دھو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں مسح کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چاہیے کہ پانی کو گرم کرے اور گرم پانی سے اس کو دھوئے۔ ٹھنڈا پانی نقصان کر رہا ہے، گرم پانی سے ہو سکتا ہے، تو مسح کی اجازت نہیں۔ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو، یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو، یا کسی چوٹ وغیرہ کی وجہ سے کسی عضو پر پلستر کیا ہوا ہو، تو ان تمام صورتوں میں پٹی اور پلستر کے اوپر مسح کرنا درست ہے۔ لیکن اگر پٹی کھولنے میں تکلیف اور نقصان کا خطرہ نہ ہو، یا کھولنے یا باندھنے میں کوئی بڑی دقت نہ ہوتی ہو، تو ایسی صورت میں پٹی پر مسح کرنا درست نہیں ہے، بلکہ پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہمیں ضابطہ معلوم ہوا کہ بلا ضرورت پٹی پر مسح نہیں کر سکتے۔ ضرورت یہ ہے کہ پٹی کو کھولیں گے تو دوبارہ باندھنا مشکل ہے، یا کھولنے کی صورت میں زخم کو نقصان کا اندیشہ ہے، تو ان سب صورتوں میں اب پٹی پر مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر پٹی کھول کر زخم پر گیلا ہاتھ پھیرا جا سکتا ہے اور دوبارہ باندھنے میں کوئی مشکل نہیں، تو پٹی پہ مسح سے وضو کافی نہیں ہوگا، بلکہ پٹی کھول کر اس زخم پر گیلا ہاتھ پھیرنا ضروری ہوگا۔ اگر دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر یا دونوں پاؤں میں سے ایک پاؤں پر پٹی یا پلستر کیا ہوا ہو اور دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں صحیح سالم ہو، تو پٹی والے ہاتھ اور پاؤں پر مسح کرے اور صحیح سالم ہاتھ پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ تو ایک ہاتھ پر پٹی سے دوسرے ہاتھ کے جو دھونے کا عمل ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، جو صحیح ہاتھ ہے اس کو دھونا پڑے گا، اور جس ہاتھ پر پٹی ہے اس پر مسح کرنا ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ پٹی وغیرہ پر مسح کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ طہارت کی حالت میں باندھی ہوئی ہو، لہٰذا اگر پٹی ناپاکی کی حالت میں باندھی ہو تب بھی اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ پیچھے ہم نے موزے کے مسح کے بیان میں پڑھا تھا کہ موزے کو اگر اس نے طہارت میں پہنا ہے تو وضو ٹوٹنے کے بعد اس موزے پر مسح کرنا درست ہے، اور اگر بغیر طہارت کے ویسے ہی پہن لیا تو موزے پہ مسح نہیں کر سکتے۔ لیکن پٹی پر مسح کا مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر کسی نے پٹی بے وضو ہونے کی حالت میں باندھ لی، اس کا وضو نہیں تھا، اور اب بعد میں وضو کر رہا ہے، تو اس پٹی پر مسح کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔
یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پٹی باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں غسل کی ضرورت پیش آ گئی تو پٹی وغیرہ پر مسح کی وہی تفصیل ہے جو وضو کے بیان میں اوپر گزر چکی ہے، یعنی وہاں بھی خالی گیلا ہاتھ پھیر لے بس وہ کافی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے پٹی جو ہے وہ باندھی ہوتی ہے اور جسم کے 2 حصوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے اور درمیان میں کچھ حصہ خالی رہ جاتا ہے، اس پر پٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے آگے اور پیچھے پٹی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو خالی حصہ ہے اس پر بھی مسح کرنے سے وہ کافی ہو جائے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی گیلا ہاتھ پھیر لے، اگرچہ وہاں پٹی نہیں ہے لیکن 2 پٹیوں کے درمیان میں وہ حصہ تھوڑا سا خالی رہ گیا ہے تو اس پر بھی گیلا ہاتھ پھیرنے سے مسح ہو جائے گا اور وضو میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پٹی کے اوپر دوسری پٹی باندھی اور اس پر مسح کر لیا، اب اوپر والی پٹی جو ہے وہ کھول دی اور نیچے والی پٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو نیچے والی پٹی پر مسح کرنا مستحب ہے، ورنہ وہی مسح جو پہلے کر لیا وہ کافی ہے۔ تو اگر زخم پر 2 پٹیاں اوپر نیچے باندھ دی ہیں اور دوسری پٹی پہ مسح کیا ہے اور پھر اس دوسری پٹی کو کھول دیا اور نیچے والی پٹی موجود ہے تو وضو اس کا باقی ہے، اس پہ مسح کرنا مستحب ہے۔ پٹی پر مسح کو توڑنے والی چیزیں، اگر پٹی وغیرہ کھل کر گر پڑے اور زخم بھی اچھا نہیں ہوا پھر وہی پٹی باندھ لے یا نہیں وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پٹی باندھی تھی کھل کر گر گئی لیکن زخم ٹھیک نہیں ہوا اور اس پٹی پر وہ مسح کر چکا تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس وہ دوبارہ پٹی کو باندھ لے، اس کا وضو باقی ہے۔ برخلاف موزے کے اندر ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر موزے سے پیر نکل گیا آدھے سے زیادہ تو ایسی صورت میں جو مسح ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ اس کو مسح کرنا پڑے گا۔ لیکن پٹی میں یہ تفصیل ہے کہ اگر زخم ٹھیک نہیں ہوا اور کھل گئی تھی تو دوبارہ اس کو باندھ لے، پھر مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے امام کاسانی رحمہ اللہ، یہ بدائع الصنائع ایک کتاب ہے فقہ کی، بڑی مشہور کتاب ہے اور اس میں فقہ کے مسائل بڑی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، ان کے مصنف کا نام امام کاسانی ہے۔ تو امام کاسانی رحمہ اللہ نے پٹی کے کھل کر گرنے کے مسائل کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ پٹی کے زخم سے اتر جانے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا زخم اچھا ہو گیا ہوگا یا ابھی اچھا نہیں ہوا ہوگا۔ اگر زخم اچھا نہیں ہوا تھا کہ پٹی اتر کر گر گئی تو یہ صورت نماز کی حالت میں پیش آئی ہوگی یا نماز کے بغیر، ہی 2 احتمالات ہیں۔ پٹی کھلی، زخم اچھا ہوا یا نہیں ہوا، اور پٹی کھلی اور نماز میں تھا یا نہیں تھا، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر پٹی اس حالت میں گری کہ ابھی زخم اچھا نہیں تھا اور وہ نماز کی حالت میں گری تو نماز جاری رکھے، نماز کو نئے سرے سے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی حالت میں پٹی گرنے سے وضو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ زخم ٹھیک نہیں ہے تو وہی مسح اس کا کافی ہے۔ اور اگر وہ زخم اچھا نہ ہونے کی صورت میں نماز سے باہر گری تو اب بھی اس پر مسح کا دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں، وہ پہلے والا مسح کافی ہے، خواہ یہی پٹی دوبارہ باندھ لے یا کوئی اور نئی پٹی باندھ لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل مدار زخم کے ٹھیک ہونے نہ ہونے پر ہے۔ اگر زخم ٹھیک نہیں ہوا تو چاہے پٹی کھل جانے کے بعد اسی پٹی کو باندھ دے یا نئی پٹی باندھ دے، مسح اس کا باقی ہے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر وہ زخم اچھا نہ ہونے کی صورت میں نماز سے باہر گری تو اب بھی اس پر مسح کا دوبارہ لوٹانا ضروری نہیں ہے، پہلے والا مسح کافی ہے، خواہ یہی پٹی دوبارہ باندھ لے یا کوئی اور نئی پٹی باندھ لے۔ لیکن اگر وہ پٹی ایسی حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو چکا تھا تو اب اس کی وہی 2 صورتیں ہیں، یا تو نماز کی حالت میں گری ہوگی یا نماز سے باہر۔ اگر پٹی ایسی حالت میں گری کہ زخم ٹھیک ہو چکا تھا اور اس شخص نماز کی حالت میں تھا تو صرف زخم والی جگہ کو دھو کر دوبارہ نماز پڑھے، تاہم سارا وضو لوٹانا ضروری نہیں۔ زخم ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھ رہا تھا اور پٹی نماز کے دوران نیچے گر گئی، اب اس کی جو ہے وہ نماز ٹوٹ گئی، چونکہ زخم صحیح ہو گیا اور جو مسح کیا تھا اب وہ مسح کافی نہیں ہے، اب اس حصے کو دھونا ہے، تو نماز ٹوٹ گئی ہو جائے اور جا کر صرف اتنے حصے کو دھو لے، پورا وضو دوبارہ کرنا ضروری نہیں، بس اتنے حصے کو پر پانی بہائے اور آگے پھر سے نماز اپنی شروع کر دے۔ اگر پٹی ایسی حالت میں گری کہ زخم اچھا ہو چکا تھا اور یہ شخص نماز سے باہر تھا، اب اگر یہ شخص پہلے سے بے وضو تھا تو وضو کرتے وقت یہ زخم والی جگہ دھوئے اور نماز پڑھے۔ یہ وضو بھی اس وقت ضروری ہے جب وہ زخم ان اعضاء پر ہو وضو میں جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ اعضاء ایسے ہیں کہ ان کا وضو میں دھونا ضروری نہیں، مثلا یہ کونی سے اوپر کا حصہ ہے، یہ ٹخنے سے اوپر پیر کا حصہ ہے، یہ وہ حصے ہیں کہ ان کا وضو میں دھونا ضروری نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں۔
اور اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جن کو اعضائے وضو کہا جاتا ہے اور اس پہ وضو میں پانی لگایا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اگر زخم والی جگہ کسی ایسے عضو پر ہے جن کا دھونا وضو میں ضروری نہیں ہے تو پھر وضو کر لے اور اس زخم والی جگہ کا دھونا ضروری نہیں ہے، دوبارہ وضو کر لے۔ اگر یہ شخص پہلے سے باوضو تھا تو صرف زخم والی جگہ کو دھو لے، سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تو گویا پٹی کھلنے کی صورت میں اب انسان کی دو حالتیں ہیں، اس کا وضو باقی تھا یا باقی نہیں تھا۔ اگر وضو باقی تھا تو پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنے حصے کو جہاں پٹی بندی ہے دھو لے وہ کافی ہے۔ اور وضو ٹوٹ چکا تھا اور پٹی کھل گئی ہے تو اب سارا وضو دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا۔ آگے کچھ فرق ذکر کیے موزوں اور پٹی پر مسح کرنے میں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پٹی پر مسح کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، جب تک زخم ٹھیک نہ ہو برابر پٹی پر مسح کرتا ہے، شریعت نے رخصت دی ہے۔ جبکہ موزوں پر مسح کی مدت متعین ہے، مقیم ایک دفعہ موزے پہن کر 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں۔ تو موزے پر مسح کے لیے تو وقت ہے، لیکن پٹی پر مسح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پٹی پر مسح کی جائز ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ طہارت یعنی وضو کی حالت میں پہنی ہو، جبکہ موزوں پر مسح کے لیے شرط ہے کہ جب آدمی کو حدث لاحق ہو تو اس سے پہلے طہارت کاملہ یعنی مکمل وضو پر موزے پہن چکا ہو۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ پٹی زخم سے اتر جائے اور زخم اچھا نہ ہو تو اس سے مسح نہیں ٹوٹتا، جبکہ ایک موزہ یا دونوں موزے پاؤں سے اتر جائیں تو اس سے موزوں پر کیا ہوا مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے اور اہم یہ فرق ہیں۔ باقی پٹی پر مسح جو ہے اس کی صورت یہی ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کو گیلا کر کر جہاں پٹی ہے اس پٹی کے اوپر پھیر لے، بس ایک دفعہ پھیر لے مسح ہو جائے گا۔ مسح میں بار بار نہیں پھیرا جاتا، اور جیسے موزے پر ہاتھ گیلا کر کے پورے ہاتھ کو پنجے کی طرف سے اوپر پنڈلی کی طرف لایا جاتا ہے، تو ایسے ہی مسح کے اندر بھی انگلیوں کو گیلا کر کے اور جو پٹی ہے اس پر اچھی طرح اس کو ایک دفعہ بس مل لے پوری اوپر نیچے، چاہے وہ زخم والا حصہ ہو یا سائڈ والا اس کا حصہ ہو، پوری پٹی پر کر سکتا ہے۔ پٹی ضرورتاً کچھ بڑی باندھی جاتی ہے، بالکل زخم کے اوپر پٹی نہیں ہوتی۔ اگر زخم اوپر ہے تو پٹی یہاں بھی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس کے کچھ حصے پر بھی ہوتی ہے، تو اس پورے پر بس مسح کر لے، ایک دفعہ ہاتھ پھیر لے وہ حصہ کافی ہو گیا۔ اب آگے بقیہ جو اعضاء ہیں ان کو دھو لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔